باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات پورے ذوق و شوق کے ساتھ درود السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ انتہائی لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، آج جہاں گیارہویں شریف کا ماہانہ پروگرام ہے، وہاں پہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضرت العلامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحے عشق رسول میں اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت و نگہبانی اور ناموس رسالت کے لیے بسر کیے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی ایک ایسی شمع روشن کی ہے اور ایک ایسا چراغ جلا کر چلے گئے ہیں کہ جس کی روشنی تا دیر اہل ایمان اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے، اللہ کریم وقتاً فوقتاً ایسے لوگ مختلف ادوار میں بھیجتا ہے جو آ کر دین کے اندر ایک نیا احیاء اور نئی زندگی اہل ایمان کو نیا بلبلہ دے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا نعرہ اہل ایمان کو دے گئے ہیں کہ مومن سوتے جاگتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے ہیں، اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ آج بچوں کی زبانوں میں بھی لبیک کا لفظ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم کسی وقت بھی آپ کی بارگاہ سے غیر حاضر نہیں ہیں۔ لبیک کا معنی ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ جیسے کلاس میں استاد حاضری پکارتا ہے، بچوں کا نام لیتا ہے، تو وہاں ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں، کوئی یس سر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ عربی میں کہا جاتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو گویا ایسا وظیفہ اور ایسا سبق پکا گئے ہیں کہ مومن تو جاگتے بھی سوتے بھی
اٹھتے بھی چلتے بھی ہر وقت کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آئیں، تاکہ دشمنان اسلام کو پتہ چلے کہ حضور کے غلام سو نہیں گئے ہیں، سبز گنبد کے مقیم کے امتی غیر حاضر نہیں ہیں، وہ حاضر ہیں۔ جب ان کا نبی ان کو پکارے گا وہ کھڑے موجود نظر آئیں گے، جب ان کو دین اسلام کو ضرورت پڑے گی وہ موجود نظر آئیں گے، جب قرآن کی عظمت و عزت پہ حرف آنے لگے گا وہ حاضر پائے جائیں گے، جب ختم نبوت پہ کو ڈاکہ ڈالے گا وہ اپنے آپ کو لبیک کہہ کر سینہ تاڑ کر ممتاز قاضی بن کر سامنے آئیں گے، وہ غازی علم الدین شہید بن کر سامنے آئیں گے، آفتاب چیمہ بن کر سامنے آئیں گے، وہ خادم حسین رضوی بن کر سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے۔ تو آج ان کے 40ویں شریف کا دن تھا، آپ نے دیکھا کہ دنیا سے علماء کرام، مشائخ عظام بلکہ بیرون ملک سے آ کر انہوں نے آپ کی خدمات کو سراہا ہے۔ کیوں سراہا ہے؟ انہوں نے کوئی دنیاوی خدمت سر انجام نہیں دی، انہوں نے کوئی روڈ نہیں بنایا، وہ کوئی پارک نہیں بنا گئے، وہ کوئی مل نہیں لگا گئے، کارخانہ نہیں لگا گئے کہ بہت بڑا انہوں نے کوئی کام کیا، میزائل بنا گئے، جہاز بنا گئے، بلکہ انہوں نے ہر مومن کے دل، دماغ اور زبان کو میزائل اور ایٹم بم بنا دیا ہے، ناموس رسالت کے لیے تیار کر گئے ہیں۔ ان کا یہ کارنامہ ہے، اس لیے پتہ چلا کہ کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کائنات والوں کو اس علامہ اقبال کے شعر کی حقیقت بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کلام کہا ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر اگر کسی نے کی ہے تو خادم رضوی ہے، جنہوں نے تشریح کر کے دکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ علامہ اقبال کیا کہتے تھے۔ کئی صدیوں سے، سالوں سے ہم کتابیں پڑھتے تھے، شعر سنتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی زبان بڑی مشکل ہے، ہم اس کی شاعروں کی گہرائی میں نہیں جا سکتے تھے۔ خادم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ اقبال کے ہر شعر کے ایک ایک حرف کی تہ تک اس امت کو پہنچا دیا ہے کہ فیلسوف اسلام، مصور اسلام نے یہ کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور وہ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، اولیاء اللہ۔ تو میں حاضری پیش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے بندوں کا ذکر، ان کی خدمات کا ذکر یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ میں دورہ حدیث شریف کی کلاس میں تھا تو حضور ضیاء الامت میرے استاد گرامی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں نے گزارش کی کہ حضور ہمیں بھی، ہمارے لیے آپ حرمین شریفین میں حاضر ہوتے ہیں، حج کی دعا فرمائے، حاضری ہمیں بھی ہو۔ تو مجھے بازو پکڑ کر آپ ہلانے لگے اور فرمانے لگے کہ سیالوی، ہم نے وہ جو کیبن بنا ہوا تھا آپ کی لائبریری میں چھوٹا سا، فرمایا میں نے وہاں 20 سال قلعہ کشی کی ہے، اللہ کی الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تفسیر لکھی ہے، ایک جلد لکھی ہے، دوسری لکھی ہے، تیسری لکھی ہے، چوتھی لکھی ہے، 5ویں جلد لکھی ہے، 5 جلدیں دن رات ایک خون پسینہ بہا کر جلدیں لکھی ہے، امت مسلمہ کو تحفہ دیا ہے۔ اور جب 20 سال قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے، اللہ کے محبوب نے اپنی بارگاہ میں پھر بلایا ہے، پھر مدینہ پاک کی حاضری ہوئے، پھر مکہ کی حاضری۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس شاہ کے کرام نے
حضور کے عاشقوں نے، دین کے محافظوں نے، کسی نے قرآن پہ پہرا دیا، حفاظت دی، جلدوں میں لکھ گئے، اور پھر سیرت نبوی پہ پہرا دینے بیٹھ گئے، 7 جلدیں سیرت نبوی پر لکھی۔ الحمدللہ قیامت تک ایسا تحفہ دیا کہ آج بھی حضور ضیاء العلمت کی لکھی جلدوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ضیاء النبی کی جلدیں پڑھے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دیا، پھر طلباء اور اس امت مسلمہ کو طلباء کے لیے 300-400 مدارس اندرون بیرون ملک جن کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، عشق مصطفیٰ پڑھایا جا رہا ہے، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کے اپنے طریقے ہیں، حفاظت دین کے طریقے ہیں، جن سے اللہ نے جو کام لینا ہے وہ لینا ہے۔ اللہ پاک مختلف طریقوں سے ہر وقت میں اور ہر زمانے میں لے رہا ہے۔ میرے استاد گرامی غازی ملت جناب غازی غلام رسول سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ختم نبوت کے میں بڑا کردار ہے، بڑا نام ہے، علیحدہ بات ہے کہ پیر نہ تھے جس کی وجہ سے ان کا کوئی آستانہ نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کل پاکستان کانفرنس ہوتی تھی جس میں پاکستان سے بیرون ملک سے تمام مشائخ، علماء، بڑے بڑے صوفیاء تشریف لاتے تھے چنوٹ میں۔ وہاں چنوٹ ایک ایسی جگہ ہے جو عقائد باطلہ کا ایک سمجھ لے کہ منبع ہے۔ وہاں دیوبندی، وہاں اہل حدیث، وہاں ساتھ ہی ربوہ ہے جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، جو مرزائی ہیں، ان کا مرکز ہے۔ انہوں نے اس مرکز میں جو ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسیں کی تاجدار ختم نبوت کے نام پہ، اور اتنے سال وہ یہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، انہوں نے بھی پہرا دیا۔ بہت سے لوگ ہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جلغار اٹھی وہاں سے ربوہ سے، آپ نے فرمایا اگر مجھے لوگ اجازت دیں تو میں ربوہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں اور ختم نبوت کی حفاظت پر اپنی جان نچھاور کروں۔ تو غرض ہے کہ ہر زمانے میں علیحدہ بات ہے کہ ہم تاریخ سے واقف نہیں ہوتے، ہر دور میں ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ الحمدللہ یہی اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے خادم رضوی رحمت اللہ علیہ پر، جب اسلام آباد میں ان پہ شیلوں کی بارش ہو رہی تھی، ہم خطا کار غلام بھی یہاں سے صدیقیہ کالونی سے بھی لوگ اٹھے۔ کامیابی صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، ہم نے بازار بند کیے، مساجد بند کی، محلے بند کیے، اور کونے کونے پہ جب حکومت نے دیکھا ہر طرف سے شغار ہو گئی ہے، غلام باہر نکل آئے، بے بس اور مجبور ہو گئے تھے، آرمی نے مجبوراً ان کو بلا کر دے فیصلہ صلح کرانی پڑی اور مطالبات کو ماننا پڑا۔ الحمدللہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، اس پہ حصہ شامل کیا ہے، لیکن اس کی قیادت اور رہنمائی کا سہرا یقیناً امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے سر ہے۔ انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے قیادت کی، وہ آگے لگے۔ ہم جتنی کسی کی توفیق تھی ہر کوئی پیچھے چل پڑا۔ آج اللہ کے فضل سے اس غلام کے دنیا کے جانے کے بعد لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ غلام مصطفیٰ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں گے پتہ چلے گا شہنشاہ کون ہے، بادشاہ کون ہے، آخرت کا کو جیت کر کون جا رہا ہے پتہ چلے گا۔ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے نے بھی بتا دیا تھا۔ آج چیلم نے بھی بتایا ہے، چیلم نے بھی بتایا ہے دنیا کو کہ پورے جو ہے وہ روڈ بھرے ہوئے ہیں اور ٹریفک بند ہے کئی میلوں تک۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ، لاکھوں مشائخ، لاکھوں جو ہے وہ شاقان مصطفیٰ ان کے آج چلیسے میں شامل ہوئے ہیں۔ جتنے انتظامات اہتمام کیے گئے ہیں سبحان اللہ، یہ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ السلام کے عشق میں کیا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ صرف علماء ہیں، صاحب علم لوگ ہیں۔ صاحب علم لوگوں کو پتہ ہے اللہ کے خوف کا، ڈرنا ہے، کتنا ڈرنا ہے۔ صاحب علم ہے جو لوگوں کو اللہ کا خوف سکھاتے ہیں، آگے بتاتے ہیں۔ ایک صاحب علم اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ زندگی میں سمجھ لیں. آج ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم تھوڑی سی ذرا ہوشیار ہو جائیں، شہر میں آ جائیں، چلاک ہو جائیں، چند دن ہمارے کاروبار میں گزر جائیں، کسی کی تقریر سن لیں، بیان سن لیں، ہم سمجھتے ہم ہی مفتی ہیں بنے بنائے. نہیں، قرآن نے اس کی دلیل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہیں؟ قرآن نے کہا نہ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ایک گھنگا بہرا اور سننے والا اور بولنے والا برابر نہیں ہو سکتے، یہ قدم نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک صاحب علم اور علم نہ ہونے والا برابر نہیں ہو سکتے، برابری نہیں ہے. اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات ہو تو کیا کرو، تم اہل علم سے سوال کیا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو، اس کی حقیقتوں سے آشنا ہوا کرو. تو اہل علم کا بڑا مقام ہے. اللہ پاک نے بالخصوص علماء کرام کو، صاحب علم لوگوں کو جو مقام دیا ہے، بہت بڑا درجہ دیا ہے. تو اللہ پاک نے خادم نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کے کچھ لمحے لوگوں کے سامنے رکھے تو یقیناً دنیا آشش کر اٹھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو قرآن پہ بھی ایک ملکہ عطا کیا تھا اور بڑے بہترین حافظ قرآن تھے. الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک آنکھیں بند کر کے جہاں سے پوچھ لیں قرآن سنانے میں ان کو اللہ پاک نے ملکہ روانگی عطا فرمائی تھی. پھر صرف قرآن کے حافظ ہی نہ تھے بلکہ قرآن کے سمجھنے والے تھے. قرآن کو ایک ایک سیغے کے ساتھ، قرآن کو معانی کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ اور اس کے شان نزول کے ساتھ، ساری باتوں کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے جس کے لیے ہم اپنے قرآن کی فہمی کے لیے جس کے سینے کو چاہے کھول دیں، اللہ پاک نے شرح صدر فرما دیا تھا قرآن کے حوالے سے. پھر حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ان کو شرح صدر اور علم وافر عطا فرمایا تھا. پھر جو ہے وہ ادب اور شعر و شاعری کے حوالے سے بھی الحمدللہ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت کے کلام پہ انہیں اللہ پاک نے ایک عبور عطا فرمایا تھا. اور اسی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری پر انہیں عبور عطا فرمایا تھا. اللہ پاک نے انہیں ایک جو وہ شجاعت اور بہادری اور دلیری کا جو فیض دیا تھا. ایک عام معذور آدمی ہو، کمزور اور بیمار ہو، اور پھر اتنا دلیر اور بہادر ہو کہ بادشاہ وقت کے شہنشاہان مملکت اس سے خوف زدہ ہو، ڈر رہے ہو. یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ خادم صاحب نظوی امیر المجاہدین، اسی لیے ان کو اپنے زمانے میں یہ لقب ملا ہے امیر المجاہدین، مجاہدین کے امیر، رہبر و رہنما، کہ یہ مجاہدوں کی بھی رہنمائی کرنے والے. اللہ پاک نے ان کو یہ صورتحال یہ عطا فرمائی تھی. آج ان کا 40واں تھا. یقیناً ہمیں امید ہے اللہ پاک اس امت کو ہر زمانے میں جیسے عطا کیا ہے مزید ایسے لوگ مجاہد عطا فرمائے گا جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے، ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہیں گے. اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ہم یہ ہر مہینے ختم پاک جو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی محی الدین ہے. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. انہوں نے بھی دین کو آیائے دین کیا ہے کہ دین کی وہ روایات، سنن اور یہ چیزیں جو ہے وہ مردہ ہو چکی تھی، لوگ دین سے دور ہو چکے تھے. اللہ پاک نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا احیاء دین کے لیے. اللہ پاک نے غوث اعظم کو اپنی شان دی، اپنا مقام دیا. حسنی حسینی ولی جن کا ذکر یقیناً اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یقین کریں اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہے، کوئی شک نہیں. پھر اللہ کے گھر میں
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تتنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی صرف جو ہے وہ صالح نہیں تھے بلکہ صالح گر تھے، ولی نہ تھے ولی گر تھے، کتب نہ تھے کتب گر تھے۔ جہاں جہاں نگاہ اٹھتی تھی ایک چور کو بھی کتب اور غوث بنا دیتے تھے، غوث بنا دیتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضور غوث پاک کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ حضور آج فلاں علاقے کا کتب جو ہے وہ وصال کر گیا ہے، ہمیں کتب کی ضرورت ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رات کو غوث اعظم کی مسجد میں چور آیا اور جب اذان و نماز کا وقت ہوا وہ چور چٹائیوں میں چھپ گیا، صفوں میں، صفوں کے اندر ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو اس نے کہا کہ بھائی وہ چٹائیاں جو ہیں ان کے اندر کتب ہے اس کو لے جا، کتب کو لے جا۔ تو وہ چور کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا میں چور ہوں، میں کیسے کتب ہوں؟ بس غوث اعظم کے کہنے کی دیر ہے، وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام کو لیتے نکالنے کی دیر ہے، داخل ہوئے چور تھے، باہر نکلے تو کتب بن گئے۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، چور کو غوث اعظم کی صرف نگاہ نے کتب بنا دیا، غوثیت کے مقام پہ فائد کر دیا۔ آپ اپنی والدہ کے حکم سے روانہ ہوتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، جب آپ چلتے ہیں گھر سے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو 40 دینار دیتی ہے، اندر قمیض جو بنیان کے اندر سلائی کر دیتی ہے، اور پھر آخری نصیحت کرتی ہے میرے بیٹے راستے میں کہیں بھی کوئی جو بھی واقعہ پیش آئے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کمال اولاد ہے یہی بیٹے سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں جو ماں باپ کی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں اور دل میں نقش کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ میرا اس پہ یقین ہے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ سارا کا سارا فیض اسی بات کا ہے کہ ہم نے اپنے کہیں استاد کی بات مان لی ہے، کہیں اپنی ماں کی بات مان لی ہے، کہیں باپ کی مان لی ہے، ان کی بات مانی ہے، اللہ پاک ہمیں یہاں لے آئے۔ یقیناً ان کی بات میں ایک ایک بات میں اتنا عبادات میں نہیں ہوتا جو کسی کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے ان کی بات کی وجہ سے۔ تو والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے نقش کر لیا۔ راستے میں چلتے ہیں چلتے کہتے ہیں جی راستے میں جب جنگلوں میں گزرے وہاں ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، رازن آ گئے، انہوں نے تلاشیاں لی، سب سے پیسے نکال لیے۔ اور اعظم بھی نوجوان بچے ہیں ان کی بھی تلاشی لیتے ہیں، کہیں سے جیب سے ادھر ادھر سے پیسے نہیں نکلے۔ تو جب نہیں نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں۔ حیران ہو گئے، ہم نے تلاشی لی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کیسے بتا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں 40 دینار ہیں؟ جب تلاش کیے پتا ہے کہاں ہے، یہ سلے ہوئے ہیں، میری ماں نے سلائی کر دی ہے۔ وہاں نکالے 40 کے 40 تھے، نہ 40 سے کم تھے نہ 40 سے زیادہ تھے، پورے 40 تھے۔ جب ہم نکالے تو نے پوچھا کہ بیٹے تم نے یہ بات ہمیں بتا کیوں دی ہے جبکہ ہماری پوری تلاشی کے باوجود جو ہے ہم نہیں نکال سکے، کیوں بتائیے؟ تو حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا جو بھی ہو جائے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میری والدہ کی نصیحت تھی، سچ بولا ہے۔ تو جب ان چوروں نے، ڈاکو نے، رازنوں نے دیکھا، رازنوں نے کہ کمال ہے کہ بچہ ماں کی نصیحت اور بات کو رد نہیں کر رہا ہے، ہم نے اپنے خالق و مالک کی نصیحت کو چھوڑا ہوا ہے، خالق و مالک کی نصیحت کو رد کیا ہوا ہے۔ تو وہاں انہوں نے توبہ کی۔ اور غوث اعظم ابھی بچپن میں نہ امام ہے
نہ ظاہری طور پہ پیر ہیں، نہ پیری کا اعلان ہے، نہ غوثیت کا اعلان ہے، نہ قطبیت کا اعلان ہے۔ آپ کی نگاہ پڑھنے سے اللہ نے ان چوروں کو وہاں مقام ولایت پہ فیض کر دیا، سچ کی وجہ سے، سچ کی وجہ۔ اس لیے دوستو آج کا سبق یہی ہے کہ سچ، بچے آپ سچ کو اپنا لیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، سچی بات کریں، غوث اعظم کا طریقہ سمجھ لیں، حضور کا حکم سمجھ لیں، قرآن کا حکم سمجھ لیں، سچ کو اختیار کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔